مطلب یہ کہ وہ خواتین کا احترام کرتا ہے وہ بہتر جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، الذین مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آمنوا مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھنا چاہو. یہ لفظ میں قمتم بھی مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو. یہ سارے الفاظ مردوں والے ہیں، لیکن کیا وضو صرف مردوں پر واجب ہے یا خواتین پر بھی واجب ہے؟ جس طرح مردوں پر نماز واجب ہے اسی طرح خواتین پر بھی واجب ہے. نماز کے لیے جس طرح مردوں کے لیے وضو ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے وضو ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ادھر بھی الفاظ سے غیر ضمیریں وہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں جو مردوں کے لیے ہے، لیکن روزہ جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح خواتین پر بھی فرض ہے. یہاں بھی لا یتقرب الرجل بکلمۃ حق، کوئی بھی بندے خدا یہاں میں مرد نہیں ترجمہ کرتا، کوئی بھی بندے خدا یا کوئی بھی فرد مسلمان کا مرد ہو یا عورت ہو، وہ منبر کے اوپر بیٹھ کے یا دوستوں کی محفل میں، گھر کا سرپرست ہے تو اہل خانہ کے سامنے، وہ کوئی آفیسر ہے تو اپنے جونیئر کے سامنے کوئی بھی حق کی بات کرے، حق کی بات. اور حق کی بات میں آپ کو بتا دوں یا قرآن میں ہے یا اہل بیت کے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک. بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں صادق محمد نے فرمایا ہے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم یہ بات کرتے ہیں جو امام جعفر صادق نے کہی ہے. کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل. دین کی جو بات اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ باطل اور غلط ہے. جو عقیدہ اہل بیت کے گھرانے سے نہیں لیا جائے گا وہ غلط ہے. وضو کا جو طریقہ اہل بیت کے گھرانے سے نہیں لیا جائے گا وہ غلط ہے. نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ جو اس گھرانے سے نہیں لیا جائے گا وہ باطل ہے. لا یتقرب الرجل بکلمۃ حق اخذت بها. کوئی بھی بندے خدا کوئی حق کی بات کرے اور سننے والا مجمع اس حق کی بات کو سن کر اس پر عمل کرے، الا وعلیہ الا ولہ اجر من عمل بها. یہ کتنے بندے بیٹھے ہوں گے یہاں؟ 50 بندے ہوں گے، 40 بندے ہوں گے. اگر ایک یہاں میں ہوں یا میرے پاس ممکن صاحب ہو یا میرے مجھ سے پہلے جو عزیز آپ سے مخاطب تھے، انہوں نے اگر آپ کو کوئی حق کی بات بتائی ہے، ایک عمل بتایا ہے، اس کا یہ ثواب ہے غدیر کے دن جو روزہ رکھے گا اس کے 60 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ حدیث آپ کے سامنے کسی نے بیان کی اور کل آپ نے ان کی بات پر اعتبار کیا کہ ان کی کیا بات ہے، اس کی باپ کی بات نہیں ہے، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ عالم کی ذاکر جو بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے اور مجمع اس کی حق کی بات پر عمل کرے، جتنا اجر اور ثواب اس پورے مجمع کو ملے گا اتنا اجر اور ثواب حق کی بات کرنے والے کو. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس کی ایک واضح مثال دیتا ہوں. کامل الزیارات ہے ہماری مولوی کی نا، زیارات کی معتبر ترین کتاب. نیٹ پہ آپ دیکھیں کامل الزیارات لکھیں اردو ترجمہ کے ساتھ آ جائے گا کامل الزیارات. اس کے اندر روایت ہے یہ ام المومنین کے سامنے رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ بشرطہ کی، اس کے دل میں حسین کی معرفت ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کی معرفت کا مطلب وہ شناختی کارڈ والی معرفت نہیں ہے. اس کو پتا ہو کہ یہ علی اور بطول کا فرزند ہے، نبی کا نواسہ ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، ہاں یہ نہیں، ہاں خدیجہ کبریٰ کا، ہاں نہیں یہ نہیں. کیا مطلب ہے عارفاً بحقہ؟ عارفاً بحقہ کا مطلب یہ ہے حسین کو خدا کی طرف سے منسوب معصوم اور حجت سمجھتا ہو اور اپنے دین
اس پر عمل کرنے کا اپنا آپ کو پابند ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ کہہ سکتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں. وہ بھی نہیں کہ آپ کو دوست کہتے ہیں آپ بنجتن کو مانتے ہیں, آپ بنجتن کو مانتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کس معنی میں بنجتن کو مانتے ہیں. میرے ساتھ وہ یکساں نصاب کے بیٹھی میں ایک بریلوی ہیں, انہوں نے باتوں میں کہا کہ نجفی صاحب یہ اہل بیت کے معاملے میں نا میں آپ سے 2 قدم آگے ہو سکتا ہوں, پیچھے نہیں ہو سکتا. نصاب کی میٹنگ تھی, اس میں بریلوی کی نمائندگی ہے, اہل حدیث کی نمائندگی ہے, دیوبندیوں کی نمائندگی ہے, آپ کی نمائندگی میں کر رہا ہوں. جماعت اسلامی وہ دیوبندی ہونے کے باوجود جماعت اسلامی کے نام پر ان کا اپنا نمائندہ ہے نا, وہ طاقتور ہے, وہ اپنی حیثیت کو منواتی ہے جماعت اسلامی. میں نے کہا جلالی ہے, وہ جلالی جو وہ ہے نا وہ بریلوی, میں نے کہا جلالی صاحب دیکھیں آپ نے کہا میں اہل بیت کے معاملے میں 2 قدم آپ سے آگے ہو سکتا ہوں, پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. آپ کے ماننے اور میرے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. علی کو, فاطمہ کو, حسن کو, حسین کو مانتے ہیں بے ایمانہ. اچھا یہ رسول کی اولاد ہے, رسول کا شہزاد ہے, داماد ہے, بیٹی ہے, یہ نواسے ہیں, متقی ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, عادل ہے, ان کا احترام ہونا چاہیے, ان سے پیار ہونا چاہیے. آپ کا ماننا اتنا ہے اور بس. اللہ یا رسول اللہ جو خدا کے منکر یا رسول کے منکر ہے نا, اور انہوں نے اسلامی تاریخ کو پڑھا ہونا, وہ بھی اہل بیت کو اتنا مانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لبنان میں ایک عیسائی رائٹر ہے, اس کا نام ہے سلمان قطانی. 25 کتابیں اہل بیت کے بارے میں لکھی ہیں انہوں نے. خدا نے 25 کتابیں اہل بیت کے بارے میں لکھی ہیں, رسول کو نہیں مانتا. کوئی قیمت ہے اس کی؟ بھائی وہ ہندو جس نے امام حسین کے بارے میں دیوان لکھے, میرے پاس ہے وہ چھوٹا سا دیوان ہے, امام حسین کی شان میں دیوان لکھی ہے. ہندو نے جو نہ خدا کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ علی کو خدا کا نمائندہ مانتا ہے. جب خدا کو نہیں مانتا تو خدا کے نمائندہ کو وہ کیا مانے گا؟ نہیں, یہ اتنا. میں نے کہا لیکن میرے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میرے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں پنجتن کو, علی اور اولاد علی کو خدا کی طرف سے منسوب, معصوم, حجت خدا اور اپنا دین ان سے لینے کا پابند سمجھتا ہوں. اور رسول نے مجھے پابند کیا ہے اور فرمایا ہے انی طالب فیکم الفضلین. اسی دن میں معرفت. اچھا اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ فرمایا ایک مقبول حج اور عمرہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک مقبول اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول حج اور عمرہ. ام المؤمنین نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا مختصر اور سستا عمل, میں عمر میں گیا تھا, وہ کاروبار والے نے مجھ سے تو خیر پیسے نہیں لیے, میں کیونکہ وہ اس میں اس کے طور پر گیا تھا مولک کے طور پر, لیکن باقی دواروں سے $1100 لیے تھے. $1100 میں عراق کی تمام زیارتیں ہو گئی, ممفی کی زیارت ہو گئی. حج اور عمرہ کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ اس سال قربانی کے بغیر 8.5 لاکھ سرکاری زمین کے تحت. لاہور سے مولانا علی رضا نقوی صاحب جو کاروان ولی اصل لے کے گئے ہیں 11,95,000. حج اور بڑا مہنگا بھی ہے, مشکل بھی ہے. امام کی زیارت سستی بھی ہے اور آسان بھی ہے, لیکن ثواب کوئی مقابلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاں ایک قبول شدہ حج اور عمرہ. مومنین نے حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا مختصر اور سستا عمل, آپ باور کریں میں نے اپنی آنکھوں سے شیطان کو کتریا مار کر وقت حاجی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, اور اس کی لاش کے اوپر لوگ چلتے تھے, وہ شیطان کو کر دیا. میں خود اس کو اوپر چلا ہوں, میں نے سمجھا پتہ نہیں کسی کا احرام گرا ہوگا تولیہ والا, وہ پتہ چلا کہ کسی کی لاش کی. اتنا مشکل عمل ہے. جب کہا کہ اتنا آسان اور سستا عمل اور ثواب
اتنا فرمایا تم ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تم تعلیم کرتی ہو 2 حج 2 عمرے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ 3 حج 3 عمرے سبحان اللہ 4 حج 4 عمرے اٹھا کے دیکھ کامل زیارات فرمایا 90 حج اور مقبول عمرے لیکن عام کسی کاروان کے ساتھ نہیں ایسے 90 مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملے گا جو میں رسول کی قیادت میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایمان اللہ حیدری حدیث شریف کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے ایک عالم دین نے آپ کے سامنے نواسے پیغمبر کے قبر کی زیارت کے فضائل بیان کیے آپ نے اس پر اعتبار کیا باور کیا اور فوراً پاسپورٹ بنوایا ویزا لگوایا تیاری کی اور جا کے وہاں حسین کی قبر کی زیارت کرے اور غریب کے سامنے کھڑے ہو کہیں السلام ہاں وہ فرات کے پانی سے وصول کریں میرے وہ کربلا میں حرم حضرت عباس کا جو پیش نماز تھا اس سے میں نے پوچھا ہے کہ یہ کربلا کے جو پانی ہے وہ آب فرات ہے آگے کو یہ آب فرات ہے یعنی کربلا کی کسی بھی ہوٹل سے حرام وصول کرے یوں سمجھے کہ آپ نے آب فرات سے وصول کیا ہے مستحب ہے کہ امام کی زیارت کے اجازت سے پہلے کربلا پہنچ کے آب فرات سے وصول کرو جی آپ نے زیارت کی آپ کو انشاءاللہ فرض کریں یہاں پر 100 بندے بیٹھے 100 بندے 100 بندوں نے میری باتوں کا اثر لے کے مومن قومی صاحب کی باتوں پر عمل کر کے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی آپ میں سے ایک کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا جس نے روایت بیان کی ہے اس کو کتنا ملے گا 100 کو 90 سے ضرب دیں 9000 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک نہیں بتائیں 9000 مقبول حج اور عمروں کا ثواب اس عالم دین کو ملے گا جس کی بات پر عمل کر کے 100 آدمی جا کے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کریں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کسی نے آپ کو نماز شب کے لیے تیار کیا کسی نے آپ کو روز غدیر امام امیر المومنین کی زیارت کے لیے تیار کیا کسی نے آپ کو روز غدیر مومنین کو کھانا کھلانے کی فضیلت بیان کی اور آپ نے 100 مومنین کو کھانا کھلایا جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب یہ روایت سنانے والے عالم دین کو ملا سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اس حدیث کا دوسرا حصہ انتہائی خطرناک ہے وَلَا يَتَقَرَّمُ الرَّجُلُ دونوں کو سن کے حدیث کا پہلا حصے کے نمونے بھی آپ کو ملیں گے اپنی سٹیج پر اور دوسرے حصے کے نمونے بھی آپ کو ملیں گے وَلَا يَتَقَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اس ممبر حسینی کے اوپر کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے میں نے کلپ اپنی کانوں سے سنی ہے ایک علاقے میں ایک خطیب تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس نے پیدا کیا کیا خیال ہے عباس کے والد کو علی کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن باپ کے خالق کو بیٹے نے پیدا کیا ہے پاگل کی طرح کی باتیں نہیں کر سکتا پاگل ہاں بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں لا يتكلم الرجل بكلمة ضلال وہ ایک گجرات سے ایک رسالہ چھپتا ہے رنگین کلر میں میرے پاس موجود ہے اس میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے میں کسی خالق کو محتاج نہیں ہوں کہ کرنے والی باتیں پاگل اس طرح کی باتیں نہیں کرتا ہے خالق بننے کے لیے بندے کو پہلے ہونا چاہیے مخلوق بننے کے لیے بعد میں ہونا چاہیے ایک آدمی اپنے سے پہلے بھی ہو اور اپنے سے بات نہیں ہوگی یہ پاگل آدمی کا سکتا ہے عقل مند آدمی لا يتكرم الرجل بكلمة ضلال یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے اور جس نے بات کی ہے اس کا نام بھی مجھے آتا ہے لیکن آپ کو نہیں سناتا کہا کہ میں نے اول سے لے کر آخر تک قرآن کو چھان مارا ہے خدا نے قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجی ہے میں نے خود اس کی گفتگو سنی دلیل کیا پیش کرتا ہے
خدا فرماتا ہے ویل للمصلین، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے یا لعنت ہے نماز گزاروں پر۔ خدا نے نماز گزاروں پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ مساجد پھر کس لیے بناتے ہو بھائی؟ یہ آیت اگر یہیں پر ختم ہوتی نا تو کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ یہ آیت اگر یہیں پر ختم ہوتی کوئی اس سے غلط فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن آیت آگے کیا کہتی ہے؟ ویل للمصلین الذین، ان نماز گزاروں کے لیے ویل اور بربادی اور ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، مکمل طور پر تاریک الصلاۃ نہیں ہے لیکن نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن نہیں پڑھتے، ایک دن پر وقت پڑھتے ہیں اور ایک دن صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، ایک دن دوہرے کی نماز کا وقت پڑھتے ہیں، ایک دن غروب آفتاب کے بعد پڑھتے ہیں۔ کہ اس طرح کی نماز کو اہمیت نہ دینے والوں کو یہ خدا ویل کہتا ہے۔ نماز گزار کو اللہ تعالیٰ ویل نہیں کہتا۔ نماز گزار کے بارے میں تو سورہ مومنین کے شروع میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ آپ کو پتہ ہے امیر المومنین کی خانہ کعبہ کے اندر جب ولادت ہوئی، ولادت کے فوراً بعد جہاں ہمارے بچے رو کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں مردہ پیدا نہیں ہوا زندہ پیدا ہوا، میرے اور آپ کے امام اول سورہ مومنین کی تلاوت کرتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہاں اس نمازی کے بارے میں کہتے ہیں خدا نمازی کو لعنت بھیجتا ہے۔ بات کرنے والے پر جتنا افسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ افسوس اس مجمع پہ ہوتا ہے جو نہ اس کو روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، نہ مجلس کے دوران اس کو روکتا ہے نہ مجلس کے بعد اس کو بتائے خدا کے بندے ویل للمصلین۔ یہ نماز آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے بھی پڑھو۔ ایک اور آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، آدمی وانتم سکارا کو نہ پڑھے، لا تقربوا الصلاۃ، تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ خدا کہتا ہے نماز کے قریب بھی لے جاؤ، اور مولوی کہتے ہیں نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو۔ آیت ہے پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ جب تم نشے کی حالت میں، اس وقت نماز کے قریب لا يتقرب الرجل بكلمة ضلال اخذت بها۔ اگر کوئی اسی منبر حسینی سے غلط بات کرتا ہے، غلط عقیدہ بیان کرتا ہے، واجبات کی اہمیت کو کم کرتا ہے، حرام کاموں کی سنگینی کو ہلکا کر کے دکھاتا ہے، الا وعلیہ وزر ما عمل بها۔ میں نے کئی جگہ اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ 10 سال پہلے غالباً میں نے ناروا میں اشرا پڑھا، مجھے وہاں ایک بندے سے ملاقات کرائی جو ناروا شہر سے 30 سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر رعیہ خاص کے گاؤں ہے۔ ایک علم اسلامیہ سکول ٹیچر یہاں پیج لگا ہوا تھا بنجیتنی، کچھ ابھی تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا وقت ہے۔ نماز کا نماز نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہوتا، وہ گناہگار ہوتا ہے، لیکن جو یہ کہے کہ اسلام میں نماز فرض ہی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، زکات دو نماز پڑھو، زکات دو نماز پڑھو۔ یہ آپ ہی کہے کہ اسلام میں نماز فرض ہی نہیں ہے۔ روزہ نہ رکھنے والے مسلمان آپ کو ملیں گے، شیعوں میں بھی ملیں گے اور سنیوں میں بھی ملیں گے، لیکن کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا ایسے جو کہ اسلام میں روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ اگر کہ اسلام میں روزہ فرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بہت سارے آپ کو کنجوس دولت مند اور ثروت مند ملیں گے، کروڑ پتی جن پر نماز وہ حج واجب ہے لیکن حج بیت اللہ کے لیے نہیں جاتے۔ ان سے پوچھو کہ اسلام میں نماز فرض ہے یا نہیں ہے، آپ کا حج، وہ کہے گا بھائی حج ہے واجب ہے لیکن موقع نہیں ملتا، یہ ہے وہ ہے، ہزار بہانے کرے گا، لیکن یہ نہیں کہے گا اسلام میں حج فرض نہیں ہے۔ اگر کہے گا اسلام میں حج فرض نہیں ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے، کیونکہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے
للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو حج بیت اللہ کرنے کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو